بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام دستک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور نیا سال آپ کو بہت مبارک ہو، اس دعا کے ساتھ، ان امیدوں کے ساتھ، ان توقعات کے ساتھ کہ 2020 کے بنسبت 2021 یعنی 2021 پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، ہم سب کے لیے اچھی خبر لائے اور جو کرونا کی وبا ہے اس سے پاکستان کو، پاکستان کی قوم کو، پوری دنیا کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی امان میں رکھے اور جتنے نقصانات ہو چکے 2020 میں کرونا وائرس سے پاکستان کو، پوری دنیا کو، 2021 میں ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت خاص طور پر پہلے مملکت خداداد پاکستان کے اوپر رحم و کرم فرمائے، پاکستان کی عوام، پاکستان کی قوم کو اپنی امان میں رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مستقبل کے لیے ناظرین ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ آج کا موضوع ناظرین ہمارا یہی ہے کہ 2020 پاکستان کے تناظر میں کیسے گزرا، پاکستان کے لیے اس میں کیا چیلنجز تھے، پاکستان نے 2020 میں کیا کھویا کیا پایا، کرونا پینڈیمک کے باعث ہمیں کون سے اتنے بڑے بڑے چیلنجز تھے جن پر ہم قابو پا سکے یا جن پر ہم قابو نہیں پا سکے۔ بہت سارے ایشوز ہیں اور سال کے اوائل سے ہی کرونا پینڈیمک میں پاکستان بھی اس کا شکار ہوا اور لاک ڈاؤن بھی ہوا، ایشوز بھی آئے، چیلنجز بھی آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نظام زندگی چلتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر ایشوز بھی آئے، ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے اپنے پینلسٹ سے آپ کا تعارف کرا دیں۔ سینئر اینالسٹ ہیں مشرف زیدی صاحب، پولیٹیکل اکانومی، گڈ گورننس اور مختلف ایشوز پر قومی اور بین الاقوامی اخبارات اور جرائد میں لکھتے رہتے ہیں۔ ٹیلی ویژن چینلز پر اکثر ان کے تجزیے اور تبصرے آتے رہتے ہیں۔ مشرف زیدی صاحب بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمد علی صاحب۔ سید محمد علی صاحب ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار ایرو اسپیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز تھنک ٹینک کے اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر اینالسٹ بھی ہیں۔ آپ دونوں کا شکریہ۔ مشرف زیدی صاحب، 2020 گزر چکا، جس طرح کہ میں نے کہا کہ پاکستان نے بہت سارے اس سال میں اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے، لیکن خاص طور پر کرونا پینڈیمک نے اس ملک کو بھی بہت افیکٹ کیا۔ تو ہماری جو پلاننگ تھی اور ہمارے جو چیلنجز تھے، کیا ہم اس سے اس پینڈیمک کے باعث نبرد آزما ہو سکے یا کچھ ٹارگٹس تھے جو رہ گئے؟ میرا خیال ہے کہ حقائق اگر ہم دیکھیں کہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے کتنی مشکلات درپیش تھیں دنیا بھر میں اور پاکستان میں، اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناقابل یقین کامیابیوں کا سال تھا پاکستان کے لیے۔ دیکھیے، کچھ بنیادی حقائق سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم ایک انتہائی غریب ملک ہیں اور ہم اندرونی طور پر انتہائی بٹے ہوئے ہیں، ڈیوائیڈڈ نیشن، بہت زیادہ ایک بٹی ہوئی اور مقروض اور غریب جو ہے قوم یا ملک یا سلطنت یا ریاست، یہ کام کرے جو پاکستان نے کیے، یہ میں واقعتاً سمجھتا ہوں یہ ناقابل یقین قسم کی کامیابیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں سے 3-4 سر فہرست میں سمجھتا ہوں جو قابل تعریف بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پر سوچ وچار بھی ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ ایک تو یہ کہ کووڈ-19 کا جو پہلا ویو تھا اس میں جو پروجیکشنز تھیں اور جو ایکچولی ہوا اس میں بہت بڑا تضاد تھا۔ کچھ اچھی پلاننگ اور اچھے فیصلوں کا نتیجہ یقیناً، خاص طور پہ NCOC کو جو تشکیل دیا گیا، میں سمجھتا ہوں ہمارے وفاقی نظام کی اور ہمارے جمہوری جو ادوار ہیں ان کی ایک بہت ہی عمدہ نمائندگی کے طور پر NCOC سامنے آیا۔ اسی طرح جو اس خطے میں امن کے لیے پاکستان نے کردار ادا کیا، خاص طور پہ میں بات اس وقت کر رہا ہوں دوحہ پیس پروسیس کی، جس میں ایک ایسی شخصیت جو پاکستان کے خلاف صرف اور صرف زہر اگلتے تھے کئی سالوں تک، میں بات کر رہا ہوں زلمے خلیلزاد کی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا، پاکستانی لیڈروں کے ساتھ پاکستان میں وہ آئے، تقریباً 20 تو ان کے چکر لگ چکے ہیں، بار آئے اور سول ملٹری لیڈرشپ سے ملے، دونوں سے ملے، بات چیت کی اور ان کو سمجھ آئی کہ پاکستان کی جو بنیادی طور پہ 2001 سے لے کے آج تک تقریباً ایک ہی جو لائن تھی اس کی کیا بنیاد تھی، اور جو پاکستان کا موقف تھا اس پہ وہ باور ہوا امریکہ پر بھی اور ممالک پر بھی۔ ٹرمپ جس نے
17 اور 18 دونوں جو ہے بڑی نیگیٹو اس انداز سے شروع کیے, سخت ترین سٹیٹمنٹس پاکستان کے خلاف آئے, 18 کا تو نیو ایئر آپ کو یاد ہے, بالکل ایگزیکٹلی 3 سال پہلے جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا پاکستان کے خلاف, دھمکی امیز نہیں, اسٹریٹ دھمکی کہ حملہ کریں گے. اچھا, لیکن کوئی حملہ نہیں ہوا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قربت اس وقت امریکہ اور پاکستان کی ہے وہ 2003-4 کے بعد سے پہلی دفعہ اتنی زیادہ ہے, اور یہ ایک بڑا موقع ہے پاکستان کے لیے اپنے دیگر اور جو اس کے معاملات ہیں ان میں ایڈوانٹیج لینا. ان تمام چیلنجز جن کا مشرف سعدی صاحب نے ذکر کیا, پاکستان ان تمام جسے کہتے ہیں ٹیسٹ کیس تھے, چیلنجز تھے, ان کے اوپر پورا اترا. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کوئی ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ پاکستان ان چیزوں پہ پورا نہیں اتر سکا, ان اشاریوں کو نہیں حاصل کر سکے ہم؟ متین صاحب, میں ایگری کرتا ہوں مشرف صاحب کے تجزیے سے. میرا تھوڑا سا فریم ورک ابتدائی حصے میں آپ کے پروگرام کے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کوئکلی کہ عالمی جو رجحانات تھے یا ٹرینڈز تھے وہ کیا تھے, کیا ہے, اور اس کے اندر پھر ہم ایک کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کس ڈومین میں کامیابی حاصل کی اور کس ڈومین میں ہمیں پرابلمس ہوئی. میں سمجھتا ہوں کوئکلی آئیڈیالوجیکلی اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو تناؤ میں اضافہ ہوا ہے. جی. پولیٹیکلی آپ دیکھیں تو جو ورلڈ آرڈر ہے اس کی ٹرانسفارمیشن شاید ایکسلریٹ ہوئی ہے, اور پولرائزیشن آف ڈفرینٹ ایمرجنگ ایگزسٹنگ اینڈ اسٹیٹس کو ورلڈ پاورز میں بھی اضافہ ہوا ہے. اچھا, اسٹریٹجیکلی آپ دیکھتے ہیں تو کمپٹیشن میں میجر پاورز کے اضافہ ہوا ہے. آرمز ریس کنونشنل اور نیوکلیئر دونوں ڈومین میں تیز ہوئی ہے. یہ ایک اوور آل میری ناقص رائے میں ایک اسیسمنٹ ہے. اب اس میں پاکستان نے کیا کیا ہے؟ جی. ڈومیسٹکلی میں 3 ایسپیکٹس کی بات کرتا ہوں, پولیٹیکلی, سوشلی اور اکنامکلی. کووڈ کی وجہ سے اکنامکلی جو منصوبے تھے یا جو توقعات تھیں آبویسلی وہ پوری نہیں ہوئیں, اور وہ کسی بھی ملک کی پوری نہیں ہوئیں. لیکن اگر آپ باقی ممالک کے سے موازنہ کریں تو پاکستان ہیز ناٹ ڈن ایز بیڈلی ایز پرہیپس انڈیا, ایز سم آف دا ادر کنٹریز. سو دیر از اے رے آف ہوپ. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو تھی جب وہ 2018 میں آئی تو 19 تو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی سسٹم کو, اور سمجھتے گزر گیا. اور اس کے علاوہ چونکہ پہلی دفعہ وہ حکومت میں آئے تھے, ان کو کلچر سے, بیوروکریسی سے بھی کافی مخاصمت کا سامنا کرنا پڑا, تو انہوں نے کوشش کی ڈیمیج کنٹرول کی, جو کہ کسی حد تک کووڈ کی وجہ سے افیکٹ ہوئی ہے. امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اگلے سال اگر کووڈ سے ہم ریکور کرنے میں کامیاب ہوں گے تو اکنامک تھوڑی سی گروتھ میں اضافہ ہوگا. سوشلی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈز جو ہیں وہ اتنے مثبت نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان ایکسپیکٹڈ فشرز ہیں, کبھی دھرنا ہو جاتا ہے, کبھی کوئی نئی فورس ایمرج کر جاتی ہے, اور آئیڈیالوجیکل جو ٹالرنس ہے نا اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. گورننس ایک سب سے بڑا چیلنج ہے جس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. کوئکلی فارن پالیسی کے ڈومین میں سمجھتا ہوں ہم نے کافی کامیابی حاصل کی ہے. بھارت کی جو کوشش رہی ہے عالمی طور پہ بھی اس کے بیانیے میں پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی اور ریجنلی آئسولیٹ کرنے کی, وہ کافی حد تک ناکام ہوئی ہے, اور پاکستان نے جنوبی ایشیا کے اندر, مسلم ورلڈ میں اور عالمی سطح پہ اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کی کافی حد تک کامیابی سے کوشش کی ہے. سیکیورٹی کی ڈومین میں سچویشن کمپلیکس ہو گئی ہے, کیونکہ اب ہائبرڈ وار کی وجہ سے صرف کنونشنل یا نیوکلیئر کیپیبلٹی آپ کے نیشنل سیکیورٹی, ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ کو پریزرو یا پروٹیکٹ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اور آپ کے سول اداروں نے, آپ کے فوجی اداروں نے مل کے گڈ گورننس کے ذریعے اس ملک کو نہ صرف اسٹیبل بھی رکھنا ہے بلکہ سیکیور بھی کرنا ہے, جس کے لیے جو کوشش ہے اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے اگلے سالوں میں. جی. مشرف سعدی صاحب, یہ بتائیے کہ 2020 میں آپ نے فارن پالیسی کے جو پہلو تھے ان کا آپ نے خاص طور پہ ذکر کر دیا کہ یو ایس کا لب و لہجہ بگننگ میں اور تھا, 2019 سے پہلے اور تھا, 2019 میں پھر بدلتا گیا, بہت قربتیں. اگر ہم اپنے پاکستان کے اندر کے سیاسی ماحول کو دیکھیں, اور اس کا بریفلی ذکر سید محمد علی صاحب نے بھی کیا, بہت تناؤ دیکھنے میں آیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو سیاسی ٹمپریچر میں تیزی تھی اس سے ہمارا نظام, اس سے حکومت کی پریورٹیز, ان کے ٹارگٹس, ان کے اہداف کتنے متاثر ہوئے؟ چونکہ جنوری 2020 سے لے کے 31 دسمبر تک مسلسل پاکستان میں ریلیز, مظاہرے, حکومت مخالف بیانات, اس سے یقینی طور پہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے بڑی متاثر ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی تناؤ میں جو اضافہ ہوا ہے 2020 میں,
اس سے گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ بھی کوئی فرق پڑا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے اس میں جو خلا تھا یا جو کمی تھی اس کی وجہ سے جو مواقع ہیں شور مچانے کے، دھرنے دینے کے، ڈسرپٹ کرنے کے، کانورسیشن کو ڈسرپٹ کرنے کے، جی وہ بڑے ہیں. اگر حکومت جو ہے اس کی کارکردگی ہر ایریا میں زبردست ہوتی، اگر ظاہری بات ہے اگر کووڈ نہ ہوا ہوتا، اگر کچھ غلط اکنامک پرائیورٹیز پر فوکس کم ہوتا اور اوروں پہ زیادہ ہوتا، جی تو یقیناً مواقع کم ملتے. لیکن سب سے بڑا جو، اور یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ سب سے بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس حکومت کو، وہ انفارچونیٹلی بذات خود جو وزیر اعظم کی پرسنالٹی ہے وہ، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، میرے میں بھی ہوگا، شاید دیگر دیکھنے والوں میں بھی ہو، آپ کی جو سب سے قطع کلامی ہو رہی ہے. ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور پرائم منسٹر کے اسی نقطے سے پھر آغاز کریں گے گفتگو کا. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے لیے 2020 کیسا گزرا اور 2021 کیسا ہوگا. بریک سے پہ جانے سے پہلے مشرف زیدی صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے. جی مشرف زیدی صاحب، نقطہ مکمل کیجئے، پھر ہم آپ سے اگلا سوال کرتے ہیں. میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ان کی سب سے بڑی پرسنالٹی کی آپ بات کر رہے تھے، پرسنالٹی، شخصیت، اور یہ اکثر ہوتا ہے، میرا خیال ہے شاید آپ میں بھی ہو، دیگر دیکھنے والوں میں بھی ہوگا، کہ آپ کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے نا، آپ کی سب سے بڑی پاور ہوتی ہے، وہی آپ کی سب سے بڑی ویکنس بھی ہوتی ہے. خان صاحب کا جو سیلف بلیف ہے اور جو سیلف کانفیڈنس ہے، ہاں وہ تو بہت زیادہ ہے، وہ بالکل نظر بھی آتا ہے. اور اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ جو اگلا جو مخالف ہوتا ہے، شاید کیونکہ کرکٹ بہت زیادہ انہوں نے کھیلی، ظاہری بات ہے اسی طرح ہم نے ان کو جانا اور انہوں نے پوری دنیا میں نام روشن کیا، ملک کا بھی اور اپنا بھی. اس میں مخالف کو آپ نے ڈرانا، دھمکانا اور اس کو ڈسٹروائے کرنا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ سیاست جو ہے وہ اس طرح ہو سکتی ہے. لوگ چاہتے ہیں اس طرح ہو، جو میں سمجھتا ہوں کم سمجھ والے، بہت عقل مند، بہت پڑھے لکھے لوگ بھی، لیکن جن کو سمجھ نہیں ہے کہ سوسائٹیز جو ہیں وہ کرکٹ میچ کی طرح نہیں چلائی جا سکتی. بہت سارے ایسے بیانات اور جذبات اور نعرے بازیاں ہوں گی لائف میں جو مجھے کھٹکتی ہوں، مجھے بری لگتی ہوں، مجھے دکھ دلاتی ہوں، لیکن اپنا دکھ اور اپنا غم اور اپنے غصے کو ایک جگہ رکھ کے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کا اور میرا جو اصل ایکوالٹی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے زمرے میں ہے. تو میں نے کسی نہ کسی طرح لوگوں کو آمادہ کرنا ہے. کبھی کبھی وہ بات سے آمادہ ہو جائیں گے، کبھی کبھی پیار سے ہو جائیں گے، کبھی کبھی دھمکی اور ڈرانے سے بھی ہوں گے، لیکن 99% جو ہے دھمکیوں اور گالم گلوچ کے علاوہ بھی کچھ چاہیے ہوگا. شاید کوئی پیکیجز چاہیے ہو، ایمنسٹی چاہیے ہو، جس کو یہ NRO کہتے ہیں، شاید وہ بھی چاہیے ہو. میں انڈورس کسی ایک کو نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ضرور دھمکائیں، ڈرائیں، گالیاں دیں، بات چیت کریں، پیار سے ملیں، شفقت سے ملیں، سب کچھ کریں، لیکن یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے اہداف ہیں کیا. اگر آپ کا ہدف صرف اگلے سے مقابلہ ہے پھر تو یہی اسی طرح لگے رہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مقابلہ مقصد ہے. عمران خان کی جو سیاسی جستجو، جد و جہد ہے، اس میں پاکستان کو بہتر کرنا جو ہے وہ سر فہرست جہاں تک ہم نے دیکھا اور سنا ہے. تو اگر پاکستان نمبر 1، جی تو پاکستان نمبر 1 ایسے نہیں ہوگا. ایسے عمران خان اور PTI شاید نمبر 1-ish رہیں کچھ عرصے کے لیے، لیکن پھر کوئی اور نمبر 1-ish ہو جائے گا اور یہ مقابلہ اسی طرح چلتا رہے گا. جی ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نمبر 1، اور وزیر اعظم پیار محبت کا لب و لہجہ بھی اپناتے رہے، اور کنونشن سینٹر میں انہوں نے ایک جسچر دیا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں. وہ جسچر آپ کے سامنے، آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی. لیکن ڈومیسٹک پالیٹکس سے اگر ہم باہر نکلے سید محمد علی صاحب، تو پورا برس ہندوستان کے ساتھ ہم انگیج رہے، نبرد آزما رہے.
کبھی تھریٹس آتی رہی, کبھی لائن آف کنٹرول کے اوپر تھریٹس آئیں, اور پھر فالس فلیگ آپریشن کی دھمکیاں, پھر سرجیکل سٹرائک کی دھمکیاں, باقی فارن پالیسی کے ایشوز ہم نے دیکھے. تو 2020 میں ہندوستان کی جو دھمکیاں, اس کا جو لب و لہجہ, ان کی سول ملٹری لیڈرشپ کا جو لب و لہجہ اور دھمکیاں, اسی کو نمٹنے میں, اسی کو جواب دینے میں ہمارا گزر گیا. پریکٹیکلی اب ہم 2021 میں ہندوستان کا مقابلہ پریکٹیکلی بیانات سے ہٹ کے کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے متین صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے 2 سال ہیں, اور 2 سال کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ 2019 فروری کے واقعات کو بھی لے کے چلیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے تجربے, پاکستان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے, اور عالمی سطح پہ جو ہمارا بیانیہ ہے, جو 18-19 سال سے مختلف حکومتوں کے آنے جانے کے باوجود, چاہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو, چاہے وہ بھارت کے طرز عمل کے حوالے سے ہو, میں سمجھتا ہوں وہ کافی حد تک ونڈیکیٹ ہوا ہے. اور آبویسلی ریئل پولیٹک کی اپنی اہمیت ہے, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ بھارت کی جو سافٹ پاور ہے وہ کافی بری طرح اس سال میں ڈینٹ ہوئی ہے. اور جو اس کے فیک نیوز کے این جی اوز کے, اور ان کے ذریعے اس نے یورپین یونین اور UN ہیومن رائٹس کمیشن کو انفلوئنس کرنے کی جو کوششیں کی ہیں وہ اب دنیا کے سامنے آ چکی ہیں. تو اس سے پاکستان کے بیانیے کو تقویت ملی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو جو ریاست کا انداز گفتگو اپنی عوام کے ساتھ ہے, جو اس کی عالمی توقعات عالمی برادری کے حوالے سے ہیں, اس میں تھوڑی سی میچورٹی بھی آ رہی ہے. لیکن صرف ہمارا دفتر خارجہ یا پاکستانی فوج اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی, کیونکہ پاکستان کو صرف طاقتور نہیں ہونا, پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بھی ہونا ہے. وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو بی جسٹ اے پاور, بٹ وی آلسو نیڈ ٹو بی اسٹرانگ اینڈ اسٹیبل. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے سارے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں, ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کی سنرجی میں, کوآرڈینیشن میں, کوآپریشن میں بہتری آنے کی مزید ضرورت ہے. اس کے بغیر نہ ڈومیسٹک سطح پہ آپ کی گورننس کے مسائل طے ہو سکتے ہیں, اور نہ ہی انٹرنیشنلی آپ کو سیریسلی لیا جاتا ہے. جب بڑی طاقتوں کے وفود آتے ہیں تو وہ ہر ادارے سے الگ سے بات کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی داخلی سیاست کو, ہم اپنی عالمی سیاست سے جو ان کا ناطہ ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں, سنرجائز کریں, اور ایک آواز کے ذریعے آپ اپنا نیشنل انٹرسٹ اور اپنے بیانیے کو تقویت دیں اور آرٹیکولیٹ کریں, چاہے وہ بھارت کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے, یا کسی اور حوالے سے. صاحب انہوں نے بڑی اہم بات کی, چونکہ آپ دفتر خارجہ میں پبلک ڈپلومیسی ڈیسک کے سربراہ بھی رہے, ابلاغی محاذ کے اوپر آپ نے پریکٹیکلی بہت کام کیا ہوا ہے. جہاں ہمیں لائن آف کنٹرول کے اوپر بھارتی اشتعال انگیزیوں کا سامنا کرنا پڑا, وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں ایک بہت خوفناک اٹیک پاکستان کے اوپر, ڈس انفارمیشن, 5th جنریشن وارفیئر, اور جو EU ڈس انفو لیب کی جو تحقیقات سامنے آئی, جس طریقے سے ایک وسیع و عریض پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا گیا, اس محاذ پہ, کمیونیکیشن کے محاذ کے اوپر, اس شدید ترین بھارتی پروپیگنڈے کا اب ہم جواب اور مقابلہ 2021 میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں متین, تو افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ یہ 2021 میں ہم نہیں کر پائیں گے. نہیں کر پائیں گے؟ نہیں, کیونکہ جو اداروں کا اور جماعتوں کا اور قوموں کا جو اشتراک, جس طرح کا ہمیں اندرونی طور پہ جو چاہیے, انٹرنل یونٹی اور اتحاد. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب بیعت کر دیں ایک پرائم منسٹر پہ, یا سب جو ہے وہ ایک پیج پہ آ جائیں, آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ سب اگری کریں. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے. لوگوں کے اپنے ویوز اس پہ ہو سکتے ہیں, لیکن کچھ بنیادی ریڈ لائنز ہیں جن پہ مکمل کنسنسس ضروری ہے. ہندوستان نے 1947 سے لے کے آج تک پاکستان کو بنیادی طور پہ کبھی تسلیم نہیں کیا ایک آزاد ریاست کے طور پہ. ہمارے ہاں ایک بروکن, ڈس فنکشنل اور ڈیوائیڈڈ نیریٹو رہا ہے. کیا ہم نے ایک متفقہ بیانیہ نہیں رہا, متفقہ بیانیہ نہیں رہا, اور اس کو متفقہ بیانیہ بنانے کے لیے لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے اندرونی طور پہ, اور بات سمجھانی بھی پڑتی ہے, اور پیار سے. یہ نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو, اور اگر تم نہیں مانو گے تو تم خارج ہو.
ہمارے اس ٹیبل سے. ٹیبل پہ سسٹم سب سے کو خارج ہو گئے. دسترخوان پہ سب نے بیٹھنا ہے, ٹیبل پہ سب نے بیٹھنا ہے. پاکستانی اپنے آپ کو کہلانے کا حق اور اس میں ایک پرائیڈ, ایک غرور محسوس کرنا, یہ صرف حق نہیں, یہ غرور ہم نے پیدا کرنا ہے. جن لوگوں میں یہ غرور نہیں ہے ان کو ہم نے آمادہ کرنا ہے اپنے پاس. اور دیکھیے جن لوگوں کے لیے پاکستان, دوسرے الفاظ میں بی اے پراؤڈ پاکستانی, بی اے پراؤڈ پاکستانی, لیکن صرف بی کہنے سے نہیں, یہ کن فیکون نہیں ہو سکتا. وہ صرف اللہ کی صفت ہے. دیکھیے ہم نے تو لوگوں کو آمادہ کرنا ہے نا. اگر مشرف زیدی جو ہے وہ پراؤڈ پاکستانی ہے, وہ اس لیے ہے کہ پاکستان بہت اچھا ہے مشرف زیدی کے لیے یا متین حیدر کے لیے. جن لوگوں کے لیے وہ جو روڈیں, جو سڑکیں, جو آسائشیں, جو آسانیاں مجھے میسر ہوں یا آپ کو یا کسی ایک یا دو دیکھنے والے کو, وہ اگر اوروں کو نہیں میسر تو ان کے لیے شاید پاکستان اتنا مفید, اتنا آسان, اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا ہمارے لیے. تو ہم نے ان کے لیے وہ بنانا ہے. میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں, ہندوستان کے ساتھ اب ایک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی راستہ رہ گیا. متین یہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے امن و امان پہ کتنا کام کیا ہے, بہت کام کیا ہے بالکل, اور امن کی آشا کا میں حصہ رہا ہوں. فورن آفس میں نے اس پہ کام کیا ہے, اس کے بعد بھی کیا ہے, ٹریک 1, ٹریک 2, ٹریک 1.5, تمام ٹریکس میں انگیج رہے. اور میں آپ کو بالکل سیریسلی, سوبرلی اور کینڈڈلی بتا رہا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کی دوستی قطعاً نہیں ہو سکتی. پاکستان اور ہندوستان کی دوستی قطعاً نہیں ہو سکتی, یہ کہنا ہے مشرف زیدی صاحب کا. اس نقطے کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ آخر کیا چیز ہے, تعلقات نارملائز کیوں نہیں ہو سکتے, اور یہ تھریٹ پرسیپشن جو ہے اس میں کمی کیوں نہیں ہو سکتی, معاملات اور تنازعات حل کیوں نہیں ہو سکتے. یہ سوال کریں گے سید محمد علی صاحب سے, لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے مشرف زیدی صاحب نے کہا کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات میں بہتری نہیں آ سکتی, یہ تناؤ ختم نہیں ہو سکتا, یہ کشیدگی, یہ بڑھتی بھی بھارتی جارحیت لائن آف کنٹرول کے اوپر, کبھی فالس فلیگ آپریشن کا خطرہ, کبھی سرجیکل سٹرائک کا خطرہ. سید محمد علی صاحب, انڈیا پاکستان ایشوز کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے. یہ ہمیشہ ہماری قومی ترقی میں بہت بڑی اریٹنٹ ہے, رکاوٹ ہے. ہندوستان کے ساتھ ٹینشن, تنازع کشمیر کا عدم حل, بڑھتا ہوا ملٹری جسے کہتے ہیں وہ بلڈ اپ, اور پوری قوم خوف و ہراس میں, جی کل حملہ ہو گیا, آج ہو گیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اریٹنٹ ہے, بہت بڑی رکاوٹ رہی 2020 میں. 2021 میں کیا ہندوستان کے ساتھ ہم نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ کہیں کسی سٹیج کے اوپر بات چیت کا کوئی چانس, کوئی تعلقات کو معمول میں لانے کے کوئی امکانات؟ جی دیکھیے, پاکستان کی ہمیشہ سے چاہے کوئی بھی حکومت برسر اقتدار رہی ہو, یہ خواہش اور یہ کوشش بھی ابتدائی دور میں یہ رہی ہے کہ بھارت سے تعلقات بہتر کیے جائیں, معمول پہ آئیں, اور ایک پیس اینڈ سیکیورٹی کا انوائرمنٹ پریزرو کیا جائے. لیکن 3 بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں مشرف صاحب کے ایک پیسیمسٹک اسیسمنٹ سے اگری کرتا ہوں, اور وہ 3 بنیادی محرکات ایسے ہیں جن کے چینج ہونے کے مستقبل قریب میں مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا. ایک آئیڈیالوجیکل ریزن ہے کہ بھارت کی جو سوچ اور مزاج ابھر رہا ہے, اس سے متبادل قوتوں میں وہ توانائی نظر نہیں آتی, اور کوئی ایسا فیکٹر یا محرک نظر نہیں آتا جو کہ اس کے جو ہندو سپر پاور بننے کا خواب ہے اس کے راستے میں داخلی سطح پہ رکاوٹ بن سکے. ایک بات. دوسری چیز اکنامک فیکٹر ہے کہ جو اس کا اکنامک رائز ہے وہ فیول کرتا ہے اس کے ایروگنس کو. اور تیسرا فیکٹر جو دنیا میں گلوبل ورلڈ آرڈر میں جو ٹرینڈز ہیں اور اس کی جو اسٹریٹجک ریلیونس ہے امریکہ کے ساتھ ٹو کنٹین چائنا پروجیکٹ میں, یہ تینوں فیکٹرز ایسے ہیں کہ مجھے اگلے 5-6 سال بلکہ 10 سال تک بھی اس کے امکان بہت کم نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. البتہ یہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات
چین کے ساتھ بہت گہرے ہوتے جا رہے ہیں. جو متبادل راستے پاکستان تلاش کر رہا ہے سیاسی، سماجی، معاشرتی، تصویراتی رواسم کو بہتر بنانے کے حوالے سے، چاہے وہ ترکی کے ساتھ ہو، ملیشیا کے ساتھ ہو، روس کے ساتھ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ پاکستان کی فارن پالیسی میں ایک ڈائیورسٹی اور میچورٹی آئے گی جو پاکستان کو کانفیڈنس بھی دے گی اور ہوپ فلی ایونچولی پاکستان کو زیادہ پالیسی آپشنز بھی دے گی. آپشنز بھی ملیں گے. مشرف زیدی صاحب انہوں نے بڑی اہم بات کی اور کوئکلی پھر اس کے بعد ہم اگلی پریارٹیز کے اوپر آئیں گے. ہر اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اکنامک ڈیولپمنٹ، سی پیک، ڈیفنس، سیکیورٹی، ایجوکیشن، کلچر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ چائنا کے اوپر نہیں ہو گئے؟ تو چین بھی ہے، ٹھیک ہے ہمارا قریبی ملک ہے، لیکن ڈونٹ یو تھنک دیٹ ڈیپینڈنگ آن چائنا از انف؟ یا ہمیں باقی، جس طرح انہوں نے کہا باقی بھی دنیا، ہمیں باقی دنیا کے ساتھ بھی اپنے آپشنز جو ہیں وہ ایکسپلور کرنے چاہیے. تو سی پیک اینڈ چائنا، کیا صرف چین ہی ہے یا دنیا اور بھی پڑی ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ جس نوعیت کا تعلق چین کے ساتھ ہے وہ صرف چین کے ساتھ ہی ہے اور چین کے ساتھ ہی رہے گا. لیکن اسٹریٹجک ریلیشن شپ پاکستان کی ہر حالت میں امریکہ کے ساتھ، روس کے ساتھ، ترکی کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ، یہ 3-4 ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ چاہیے. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں خاص طور پہ امریکہ میں، ہندوستان میں اور ڈومیسٹکلی، جو شاید پاکستان کی جو پوٹینشل ہے اس میں اس طرح نہیں بلیو کرتے. دیکھیے، یا تو آپ ڈیفینسو پوسچر میں رہ سکتے ہیں، جی، وہ ہوتا نا ہڈن ڈریگن کراؤچنگ ٹائگر، تو آپ ایک کراؤچ میں اگر ہوں گے تو آپ یہ سوچیں گے ہم کیسے اسٹریٹجک ریلیشن شپس کے بارے میں سوچے، ہم نے تو بس اپنے بل دینے اور بس ہندوستان ہمیں اٹیک نہ کرے. تو اگر یہ سوچ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں جو کشکول لیڈ ہماری ایک فورن پالیسی اور سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے وہ کشکول لیڈ ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ آپ مقروض ہیں اور غریب ہیں تو ہم بیل آؤٹ پیکج کی وجہ سے اپنے آپ کو لمیٹڈ محسوس کرتے ہیں. لیکن آپ صرف 2020 دیکھ لیجئے، باوجود اس کے کہ آپ کے آئی ایم ایف پروگرام چل رہا ہے اور آپ کی معیشت ایک بہت بری حالت میں تھی، آپ کو کتنی پاورز جو ہیں وہ کانسٹنٹلی آپ کو انگیج کر رہی ہیں ایک اسٹریٹجک لیول پہ. اب ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، سوری متین میں ٹائم زیادہ لیتا ہوں، آئی اپولوجائز. ایک امن 21 ایک نیول ایکسرسائز آ رہی ہے انشاءاللہ فروری میں. امن 21 ایکسرسائز میں روس نے آمادگی کا اظہار کیا کہ وہ آئے گی. یہ پچھلے 30 سال میں پہلی دفعہ ہے کہ روس جو ہے وہ نیٹو ممالک کے ساتھ ایکسرسائز کرے گی. اس کا مقصد، اس سے ہم کیا اخذ کریں کہ پاکستان گلوبل لیول پہ نیشنز کو برنگ ٹوگیدر کر سکتا ہے. امریکہ اور چین کا تناؤ انڈیا ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے جنگ کے لیے، اور اپنے غیر انسانی حقوق کے عین خلاف جو مقبوضہ کشمیر میں وہ جو کر رہا ہے اس کی سپورٹ میں. لیکن پاکستان اپنے جیو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کو استعمال کرنا چاہتا ہے ان کو قریب لانے میں، روس اور امریکہ کو قریب لانے میں، سعودی عرب اور ایران کو قریب لانے میں. تو یہ جو رول ہے پاکستان کا، یقیناً ہمارے ہاں بہت زیادہ شرمناک چیزیں ہوتی ہیں ڈومیسٹکلی. ہم اپنے خواتین کا اس طرح خیال نہیں رکھتے جس طرح ہمارے دین میں اور انسانی حقوق کی بنیاد پر ہمیں رکھنا چاہیے. ہماری اقلیتوں کے ساتھ اکثر زیادتیاں ہم خود کرتے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارا ایکچوئل پوٹینشیل ہے ہم اس سے طلاق جو ہے وہ کر لیں اور کہیں کہ نہیں جی بس ہم ایک چھوٹا مقروض اور کم ایمبیشن والا ملک رہنا چاہتے ہیں. بڑی اہم بات کی، لیکن یہ خارجہ پالیسی کے اب اس نقطے کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ 2021 میں آپ کی ماشاءاللہ بہت اسٹریٹجک تھنکنگ ہے، کیا آپ ایڈوائز کریں گے کہ 2021 میں کن کن فرنٹس کے اوپر، کس محاذ کے اوپر ہماری کیا ٹاپ کی پریارٹیز ہونی چاہیے؟ جسٹ ٹیکنگ کیو فرام جان بشیر صاحب نے بات چھوڑی ہے. بنیادی طور پہ ہمیں ہمارا جو نیشنل کیریکٹر ہے اور جو ہمارے اہداف ہیں وہ صرف بھارت کے ساتھ تھریٹ پرسیپشن پہ مبنی نہیں ہونے چاہیے. ہمیں اپنے اہداف کے انڈیویجولی تعین کرنا چاہیے اور اس کے حوالے سے پالیسیز مرتب کرنی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیے ابھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، اس کے ساتھ بھی
بھی ہمیں انگیجمنٹ کے فریش انیشیٹو لانچ کرنے چاہیے اور ان کو یہ باور کرانا چاہیے کہ ریپبلکن ایڈمنسٹریشن نے جس طرح بھارت کی ہیومن رائٹس اور دوسرے معاملات پہ جو کوتاہیاں تھیں اور ناانصافیاں تھیں ان کو اگنور کیا، یہ امریکی جو ویلیوز ہیں اور انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ آرمز کنٹرول کے حوالے سے بات کریں گے. امید ہے کہ ان کے ایران سے تعلقات بھی بہتر ہوں گے. اگر جے سی پی او میں وہ دوبارہ انٹر ہوتے ہیں تو ایران کے ساتھ ہمارے تجارتی رواسم بھی بڑھ سکتے ہیں، اور چونکہ ہمیں نئی ایکسپورٹ مارکیٹس بھی تلاش کرنی ہیں. آئی تھنک صادق صاحب کا ایک امپورٹنٹ انیشیٹو ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تجارتی اور سماجی رواسم بڑھیں اور اس کے ذریعے ہم ان دونوں ممالک کو ایک بڑی منڈیوں کے طور پہ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. تجارت اور اکانومی بہت اہم ہے. لاسٹ منٹ ہے مشرف زیدی صاحب، تمام اشاریہ آپ نے بتا دیے، دفاع، اسٹریٹجک ریلیشن شپ، لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ، انسانی ترقی کے اشاریے 2020 میں ہمیں گرتے ہوئے نظر آئے اور ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہم سے آگے نکل گئے، سری لنکا، بھوٹان، نیپال. تو آخر یہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہماری پریورٹیز میں ہوگا 2021 میں؟ اگین مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہونا چاہیے، لیکن شاید بہت مشکل ہو اگر سیاسی رجحان جو ہے وہ لڑائی اور گالم گلوچ کی طرف رہا. تو ہمیں اس سے ہٹ کے عوام کی بہتری دیکھنی ہے، عوام کی بہتری، خطے میں امن و امان اور ان کی رسائی ان اہم سب سے ضروری جو ان کی نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. جی اسی نقطے کو آگے بڑھائیں. اور صرف لاسٹ منٹ ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے، چونکہ ہماری فارن پالیسی، اکنامک، چین کے ساتھ اسسٹنس، بیل آؤٹ پیکیج، سب چیزیں بہتری، گورننس، الٹیمیٹلی فوکس ہو کہ عوام کے لیے بہتری ہو، عوام کا معیار زندگی بہتر ہو، عوام کے لیے پیکیج بہتر ہو، پاکستان کے اندر رہنے والی یہ قوم کوئی سکھ کا سانس لے سکے. دیکھیے پاکستان کا جو تمام پالیسیز کا محور ہے وہ بیسیکلی ہیومن کیپٹل کی ڈیولپمنٹ ہی ہونی چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کریں، پولیٹیکل سٹیبلٹی کو امپروو کریں. اس کے بغیر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی نہیں آئے گی، اس کے بغیر آپ کا ٹیکس نیٹ بھی براڈن نہیں ہوگا، اس کے بغیر سی پیک بھی سیکیور نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے ڈائیورسیفائڈ فورن پالیسی کو پرسو کرنا ہے، کیونکہ جو نئی طاقت کے محور ابھر رہے ہیں وہاں بھی اپرچونٹیز ایکسپلور کرنی ہیں. ہم نے صرف امریکہ، شمالی امریکہ، ویسٹرن یورپ اور عرب کنٹریز پہ اپنی انرجی اور اکنامک سیکیورٹی پہ ڈپینڈنس کو ریڈیوس کرنا ہے، کیونکہ فیٹف اور اس طرح کے اگر اکنامک کوشن کے ٹولز فیوچر میں زیادہ اگریسولی یوز کیے گئے بیکاز آف اوور پراکسیمٹی وتھ چائنا تو ویل بی مور ولنریبل. تو ہمیں افریقہ اور لیٹن امریکہ میں بھی منڈیاں تلاش کرنی ہیں. اکنامک ولنریبلٹی کو ہم نے کم کرنا ہے، فورن پالیسی کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے، انسانی کیپٹل میں انویسٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ پاکستانیوں کی خواہشات اور عالمی برادری کی لیے بھی ایک احترام کا مرکز بن سکتا ہے. جی ناظرین، یقینی طور پہ جس طرح ہمارے دونوں اینالسٹ کا کہنا تھا کہ تمام تر جو پریورٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، ان کا محور و مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی ترقی یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ. اگر ہندوستان کے ساتھ امن ہوتا ہے تو یقینی طور پہ اس کا فائدہ عوام کو پہنچے گا، بلکہ پورے خطے کی عوام کو پہنچے گا. تو ہماری خارجہ پالیسی، ہماری معاشی پالیسیز، ہماری دفاعی پالیسی، ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ کی پالیسی، تعلیم، صحت، تمام اشاریوں میں پاکستان واحد رستہ آگے بڑھنے کا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام ہو. اور سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے حکومت کو اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی، مضبوط پالیسیز لانی ہوں گی اور تمام شراکت داروں کو ایک پیج کے اوپر لانا ہوگا. مشرف زیدی صاحب اور سید محمد علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پروگرام دستک کی ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.